بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کی فرمائش تھی کہ کمر درد اور مہروں کے درد کے لیے بھی حکیم صاحب ہماری کچھ رہنمائی کریں، تو اس کے لیے میرے بھائی آج یہ کمر درد اور مہروں کے پرانے درد کے لیے بہترین آپ کو نسخہ بتا رہے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے نا آپ نے پہلے یہ گوند لینی ہے، اس کو بولتے ہیں گوند کیکر۔ گوند کیکر یہ موٹے والی بھی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے، بہتر ہے آپ چھوٹی لے لیں گے۔ گوند کیکر 10 گرام، اور 10 گرام آپ تل لے لیں گے، تل سفید لیں یا کالے لیں، یہ بھی 10 گرام ہو۔ اور شکر یا گڑ یہ بھی آپ 10 گرام لیں، یہ بھی 10 گرام گڑ ڈالیں یا شکر۔ شوگر والے مریض گڑ اور شکر کو نہیں ڈالیں گے۔ پھر اس کے اندر جو ہے نا آپ 4 یا 5 کے قریب لونگ ڈال دیں گے، اور تھوڑی سی 5 گرام کے قریب دارچینی بھی، اسی طرح 8-10 اس کے اندر کالی مرچیں بھی ڈال دیں گے۔ اور تل کتنے ڈالنے ہیں؟ تل بھی 10 گرام ہو، خسخاس بھی 10 گرام ہو۔ ان چیزوں سب کو جو ہے نا سب سے بہتر ہے پہلے جو ہے نا اس کو گوند کو توے کے اندر یا فرائی پان کے اندر بریاں کر لیں گے، کیونکہ آپ نے 20 گرام دیسی گھی لینا ہے۔ بہتر تو ہے گائے کا گھی ہو، نہیں تو بھینس کا گھی بھی اچھا ہے۔ اگر گھی نہ ہو تو اس کو آپ زیتون کے تیل کے اندر بھی گرم کر سکتے ہیں۔ اس کو جو ہے نا چھوٹے ٹکڑے کر کے حمام دستے کے اندر، یا تھوڑا اس کو ہاتھوں سے بھی یہ چھوٹے ہو سکتے ہیں، بڑے اچھے جو نرم ہوتے ہیں۔ ان کو توے یا فرائی پان کے اندر جو ہے نا گھی کے اندر تھوڑا گرم کر لیں گے، اور پھر اس کے اندر جو ہے نا شوگر والے مریض نہ ڈالیں، دوسرے اس کے اندر شکر کو ڈالیں یا گڑ کو ڈال لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کو آپ علیحدہ کر لیں۔ باقی جو تل ہیں، خسخاس ہے، لونگ کے وہ 5-6 دانے ہیں، اور تھوڑی جو دارچینی ہے، اور تھوڑی جو کالی مرچیں ہیں، ان کو جو ہے نا آپ علیحدہ تھوڑا بچا ہوا جو 10 گرام گھی ہے اس کے اندر بھون لیں گے۔ پھر ان کو آپ یکجان کر لیں۔ شوگر والے جو ہے نا اس کے اندر گڑ اور چینی نہیں ڈالیں گے۔ اس کو ویسے بھی آپ بنا سکتے ہیں، بغیر گڑ کے بھی اس کو بریاں کر لیں۔ اس وقت جب آپ استعمال کریں اس ٹائم تھوڑا گڑ ملا لیا کریں۔ دوسرا طریقہ اس کا طریقہ اور بھی ہے۔ اس کو جو ہے نا آپ صبح شام نہار منہ 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ گرم دودھ ہو 1 گلاس، اس کے اندر 2 چمچے آپ ڈال کر لے سکتے ہیں۔ اگر اس کو آپ پھیکا بنا کر رکھ دیں اچھا ہے۔ اس کو جو ہے نا لیتے وقت اس ٹائم تھوڑی سی اپنا اس کے اندر آپ شکر اور یا گڑ ملا سکتے ہیں۔ گرمیوں کے اندر اس کے اندر نسری ملانی ہے، چونکہ نسری ٹھنڈی ہے۔ سردیوں کے اندر اس کے اندر یہ چیزیں ملانی ہے۔ آپ اس کی پنجیری بھی بنا سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے نا 10 گرام تل، 10 گرام جو ہے نا گوند کیکر، 10 گرام جو ہے نا اس کے اندر شکر، 10 گرام خسخاس، 10 گرام جو ہے نا تل، اور 20 گرام جو ہے نا وہ گھی کے اندر اس کو بریاں کرنا ہے نا۔ اس کے اندر آپ جو ہے نا 50 گرام بھنے ہوئے چھولے بھی ڈال سکتے ہیں، اور 10 گرام جو ہے نا 20 گرام جتنی ناریل گری اس کا بھی اپنا چورا بنا کر وہ بھی ملا لیں۔ یہ بہترین پنجیری بن جائے گی۔ پنجیری کے طور پر بھی استعمال کریں، گرم دودھ کے اندر بھی لیں۔ یہ کمر کا جتنا بھی پرانا درد ہو اس کے لیے بہترین ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے درد کے لیے بہترین ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کو چوٹ آ جائے اس کے لیے بہترین ہے۔ اب عمر بڑھنے کے ساتھ ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، اس کے لیے بھی بہترین ہے۔ بڑھاپے کا درد پورے جسم کے اندر ہوتا ہے، بوڑھے آدمی کے پٹھوں میں درد ہوتا ہے، نوجوان آدمی کو بھی چوٹ لگنے کی وجہ سے درد ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہ اکسیر ہے۔ یہ بہت زبردست چیز ہے۔ اس نسخے سے قوت مدافعت بھی بڑھتی ہے۔ قوت مدافعت ہوگی تو چھوٹی موٹی بیماریوں کا جو حملہ ہوگا وہ پسپا ہوگا۔ یہ بہترین قدرتی کیلشیم کا، آئرن کا، زنک کا خزانہ ہے، کوئی اس کے نقصانات نہیں ہے۔ یہ جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے، پورے جسم کے درد کے لیے بھی مفید ہے، ہاتھ پاؤں کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ شوگر کی وجہ سے جو جسم میں درد ہوتا ہے اس کے لیے بھی مفید ہے۔ شوگر والے بس اس کے اندر شکر اور گڑ نہیں ڈالیں گے، اس کو جو ہے نا وہ پھیکا پھیکا لیں گے، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ان کی تمام بیماریاں ٹھیک ہو گئی۔ اس طرح عورتیں جو ہے نا مستورات کے لیے بھی یہ زبردست ہے۔ اگر لیکوریا کی وجہ سے کمر میں درد ہے
تو اس سے جو ہے نا کمر درد بھی ٹھیک ہوگی اور لیکوریا بھی ٹھیک ہوگا۔ اور عام جسمانی کمزوری جس کی وجہ سے انسان کمزور ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے، ان کے لیے بھی یہ زبردست چیز ہے۔ یہ شریانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، یہ کولیسٹرول کے لیے بھی اچھا ہے چونکہ یہ نو کولیسٹرول ہے، زیادہ نہیں لینا۔ صبح و شام 1 چمچی پانی کے ساتھ۔ اگر دودھ میں لینا چاہیں تو ایک دودھ کا گلاس گرم ہو، اس کے اندر 1 چمچہ ڈال کر یہ پئیں، انشاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اور خود بھی آپ کو 2-3 دن کے اندر پتہ چل جائے گا جسم میں چستی کا اور پھرتی کا۔ باقی پرانے جو ہے نا جو درد ہوتے ہیں جسم کے اندر، جس طرح پہلوان لوگ ہوتے ہیں، ایتھلیٹ ہیں، جوانی میں پتہ نہیں چلتا، ہاکی کھیلی، ہاکی کی لکڑ لگی، اس وقت تو محسوس نہیں ہوا، جلدی ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح پہلوان لوگ جب ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، یا کبڈی کے پلیئر، والی بال کے پلیئر، اس طرح اور جو ایتھلیٹ جن کا بھاگ دوڑ کا ساری زندگی کھیل کا کام ہوتا ہے، لیکن یکدم کھیل کو اور ورزش کو چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت تو جوانی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ پھر جو ہی ذرا کمزور ہوتے ہیں، قوت مدافعت کم ہوتی ہے، تو ان کو جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ان کی پرانی دردوں کے لیے، پہلوانوں کے پرانے درد، پٹھوں کا درد ہو، ہڈیوں کا درد ہو، جسم کا درد ہو، ان کے لیے بھی یہ نسخہ اکثیر ہے۔ اس نسخے کو استعمال کرنے والا جو ہے نا ایسے سمجھے اس سے بڑھاپا دور رہتا ہے۔ جو لوگ اس کو مستقل استعمال کرتے ہیں، 70 سال کا آدمی 40 سال کا لگتا ہے۔ اس کو آپ استعمال کریں، ہر موسم میں یہ نسخہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس سے جو جسم کے اندر بڑھاپے کے جو اثرات، جیسے چہرے پہ جھریاں پیدا ہو جاتی ہیں، سستی، کمزوری، آنکھوں کے قریب ہلکے بننا شروع ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، اس کے استعمال کرنے سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے سمجھے 70 سال کا بوڑھا 40 سال کی عمر کا لگتا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ یہی چیزیں تو استعمال کرتے تھے، اسی لیے وہ صحت مند بھی رہتے تھے۔ 100 سال کا آدمی بھی آج کے دور کے 20 سال کے جوان کے آدمی کے برابر وزن بھی اٹھا لیتا تھا اور کام بھی کرتا تھا۔ گنجے پن اور بال جھڑنے کے لیے بھی یہ نسخہ اکثیر ہے۔ جوڑوں کے دردوں کے لیے بھی یہ نسخہ اکثیر ہے۔ یہ قدرتی کیلشیم، زنک اور آئرن کا خزانہ ہے۔ یہ دماغی کمزوری کے لیے بھی یہ نسخہ بہت بہترین ہے۔ دماغی اور اعصابی کمزوری کے مریض بھی اس نسخے کو استعمال کریں۔